سعد رفیق صاحب سینئر رہنما نون لیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رفیق صاحب بہت شکریہ۔ سعد رفیق صاحب، عمران خان صاحب نے ظاہر واضح طور پر کہا ہے کہ اداروں سے کو دباؤ میں لانے کی پالیسی بنائی گئی ہے، لندن کا ایک پلان بنایا گیا ہے۔ کیا اب واقعی یہ ہوگا محاذ آرائی کرے گی نون لیگ مزید آگے بڑھ کر جو اور اداروں کو دباؤ میں لائے گی ایک اناروں کے لیے؟ ہم نے بار بار کہا، ہم نے کون سی محاذ آرائی کی ہے بھائی؟ کس کے ساتھ محاذ آرائی کی ہے؟ ہمارے ساتھ تو جو کھلے دن میں ناانصافی کی گئی ہے، ہم نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اس کا حساب لیں گے، برابر کریں گے، خدا نہ خواستہ کوئی انتقام لیں گے۔ ہمارے ساتھ پہلی بار تھوڑے ہوا ہے، یہ بہت بار ہوا ہے، اور ہم سے پہلوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے پاکستان میں کہ یہ روایت کوئی نئی تھوڑی ہے، چل رہی ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہمارا خیال تھا شاید چیزیں جو ہیں وہ ٹریک پہ آ گئی ہیں، لیکن ٹریک پہ آتے بھی شاید کچھ اور وقت لگے گا۔ تو ہم تو تحمل اور بردباری اور صبر کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس مرحلے میں سے گزر جائیں گے، اور جمہوریت ساری گزرے گی۔ 2018 آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، قوم اپنے ووٹ کے ذریعے اپنی قیادت کا فیصلہ کرے گی۔ جہاں تک نواز شریف صاحب کی قیادت کا معاملہ ہے، اس پہ کبھی کوئی اختلاف ہماری جماعت میں رہا نہیں ہے۔ مگر ایگزیکٹلی فیصلہ کیا ہوا کہ جو نواز شریف صاحب کی واپسی ہے اس کا تو ظاہر بتا دیا گیا کہ آئے گی، 3 نومبر کو وہ پیش ہوں گے، وہ آئیں گے، مگر نواز شریف صاحب بات مان گئے ہیں دوسروں کی کہ جی تھوڑا پوسچر اپنا پیچھے کریں گے، جو اگریسو اسٹیٹمنٹ ہے، سٹانس ہے، اسے ذرا پیچھے کریں گے، یا جو باقی ہیں وہ بات مان گئے نواز شریف صاحب کی کہ جیسے آپ کا سٹانس ہے اسی پر چلیں گے؟ کیا یہ طے ہوا؟ اور یہ بھی بات ہوئی کہ اب جو مریم نواز صاحبہ اور حمزہ نواز ہیں ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ پالیسی بیانات نہیں دیں گے، پارٹی کا جو معاملات ہیں وہ اب نواز شریف اور شہباز شریف کے ذریعے چلیں گے، کیا کیا طے ہوا؟ دیکھیں، حمزہ شہباز چھوٹا بھائی ہے، بڑا عزیز ہے۔ حمزہ شہباز یا مریم نواز یہ ہمارے لیڈر نہیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بہن اور بھائی ہمارے ساتھی ہیں۔ لیڈرشپ نواز شریف کی ہے اور اس کے بعد شہباز شریف کی ہے، اور یہ اسٹیبلشڈ اور مستند قیادت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، آج سے نہیں برسوں سے۔ اس لیے عذراء کرم بیانیہ یا میاں محمد نواز شریف دیں گے یا ان کے بعد شہباز شریف صاحب دیں گے۔ ہم میں سے کوئی بیانیہ دینے والا نہیں ہے، اور ہم بیانیہ دینے والے کوئی نہیں ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ مریم اور حمزہ بچے نہیں ہیں، یہ بچہ کہنا بھی بڑا عجیب لگتا ہے۔ بھئی بچے کدھر سے ہیں؟ اپنی پولیٹیکل سٹرگل کر رہے ہیں۔ حمزہ 18 سال کی عمر میں جیل کاٹ کے آیا، مریم نواز صاحبہ نے جلا وطنی کا دکھ جھیلا اور اب تک تکلیفیں جھیل رہی ہیں۔ ہمارے ساتھی ہیں، کلیگ ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ قیادت میں نے بتا دی ہے کون سی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی، میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ دونوں بھائی اپنی صلاحیتیں رکھتے ہیں، اور یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ شہباز صاحب کا اپنا انداز بیان ہے اور کام کرنے کا اپنا انداز ہے، بڑے میاں صاحب کا اپنا انداز بیان اور کام کرنے کا انداز ہے۔ میں اور میرا بھائی سلمان دونوں پالیٹکس میں ہیں، ہم ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے، لیکن ہمارے مزاج ذرا مختلف ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہم ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے؟ رہ گی بات کہ کیا ہوگا آگے، تو بات یہ ہے جی کہ نواز شریف صاحب آج ہماری جماعت کے صدر ہیں قانون سازی کے ذریعے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ بھی وار ہم پہ کیا جاتا ہے کہ وہ پارٹی کے صدر نہ رہیں، اور وہ وار کرنے کے قانونی طریقے یہاں موجود ہیں، آزمائے جاتے ہیں، تو اس سے ویسے نواز شریف صاحب کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ پارٹی کے سپریم لیڈر تو وہی رہیں گے، اور پارٹی کا صدر پارٹی کسی کو بھی بنا سکتی ہے۔ یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ہم اکیلے تو نہیں ہیں جن پہ ٹائم آیا ہے، پیپلز پارٹی پہ بھی یہ ٹائم بارہا آیا ہے، ہم پہلے بھی انشاءاللہ اس سے نکل آئے تھے۔ مگر طے کیا ہوا ہے؟ پارٹی کو کیا ٹھیک لگتا ہے کہ 2018 تک نواز شریف صاحب جو تاثر ہے، ظاہر جس سے محاذ آرائی کا تاثر پیدا ہوتا ہے، جو وہ بڑھائیں گے یا ذرا پیچھے ہٹیں گے، اور وہ تنقید کا جو بیانیہ ہے اس میں ذرا نرمی لائیں گے؟ کیا طے پایا 2018 کے الیکشن میں کس طریقے سے جانا ہے آپ نے؟ جہاں تک تعلق ہے جو آپ نے فرمایا ہے، جھگڑا بھائی ہم نے نہیں کرنا۔ ہمیں مشتعل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا بعض لوگ زور لگاتے ہیں، اور وہ ایڑی چوٹی کا زور دوسری طرف بھی لگایا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے جھگڑا کوئی نہیں کرے گا، جھگڑا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک تو آپ ناانصافی کریں اور پھر یہ توقع کریں کہ زبان بند ہو اور اس کا ذکر نہ کیا جائے۔ ہم چنے تو نہیں بیچتے نا مارکیٹ میں، ہم وہاں پہ ہماری کوئی دکان تو نہیں کھولی ہوئی، ہم سیاست کرتے ہیں، اور اگر ہم اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتے یا کم از کم اس کا دکھ اور درد اور کرب بیان نہیں کر سکتے، اور یہ ہمارا ذاتی کرب نہیں ہے، اور میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ کوئی ذاتی لڑائی لڑی جا رہی ہے، یہ ایک اصولی لڑائی ہے جو کئی برس سے پاکستان میں لڑی جا رہی ہے۔ ہم اکیلے لڑ رہے ہیں، ہمارے بڑے بھی لڑائی لڑتے لڑتے قبروں میں اتر گئے جناب، لیکن یہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ نہ ہم نے کسی کے گلے پڑنا ہے، نہ کوئی سازش خدا نہ خواستہ کریں گے، نہ کسی پر کوئی ہم الزام لگانا چاہتے ہیں، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو ڈی فیم کیا جائے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ کام ہم نے کبھی نہیں کیا، ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن الیکشن تک جانا، اپنے ووٹر سے بات کرنا
اور اپنی کانسٹیچوئنسی سے خطاب کرنا، یار یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ مطلب یعنی کہ جو بھی معاملات ہوں 2018 کی الیکشن کیمپین تک اور اس کے بعد جو کیمپین ہے وہ نواز شریف صاحب چلائیں گے. اگر 2018 میں پارٹی الیکشن جیت گئی تو ممکنہ طور پر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے، یہ معاملات طے پائے ہیں. گزارش یہ ہے کہ 2018 اللہ کرے آئے تو پارٹی کی قیادت تو نواز شریف صاحب نے انشاءاللہ تعالیٰ کرنی ہے، لیکن اگر یہی حالات رہے جو ایک قانونی رکاوٹ آ گئی ہے ان کے ایم این اے کا الیکشن لڑنے میں، تو وزیر اعظم ضروری تو نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ہوں. ان کی اپنی خواہش تو شاید ہے بھی نہیں، شاید 2013 میں بھی نہیں تھی. تو شہباز شریف صاحب ایک بہترین امیدوار ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ بھی وقت آنے پہ ہوگا. شہباز شریف صاحب نے اپنی صلاحیتوں سے ثابت کیا ہے کہ وہ اس کے اہل ہیں. انہوں نے اتنا کام کیا کہ ان جیسا کام تو 70 سال میں کسی دوسرے شخص نے نہیں کیا جس نے حکمرانی کی ہے. بہت شکریہ. سعد رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود.